سے عقیدے رکھنا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا، تو آج اسی کا تسلسل جاری ہے۔ اور میں مختصراً جو ہے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو کورس ہے اہل خدمات شرعیہ کے حوالے سے جو پیش کیا جا رہا ہے، کلیۃ الدراسات العربیہ والاسلامیہ، کالج آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز، المعہد الدینی العربی، شالی بنڈا، حیدرآباد، دکن کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور جو ہے یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو پڑھ کر معلومات حاصل کر اور اپنے ایمان اور عقیدے مضبوطی کے ساتھ ساتھ جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن میں جو امتحانات دیے جاتے ہیں اس میں بھی آپ تمام حضرات شریک ہو۔ اور میں مختصراً جو کل ہم نے پڑھا تھا اس میں سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے دوبارہ مختصراً چند جملوں میں پیش کی جا رہی ہے، تاکہ اس کو ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے ہوئے ذہن میں محفوظ کر لے، یاد رہ جائے۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اور نبی میں فرق کیا ہوتا ہے، تو بتلایا گیا تھا کہ رسول وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دین اور کتاب عطا فرمایا ہو، اور نبی وہ ہوتے ہیں جو دین اور کتاب والے نہیں ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ رسول نبیوں کی تعداد کتنی ہے، تو آپ کے گفتگو میں بات آئی تھی کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام جو ہے تشریف لائے ہیں، اور رسولوں کی تعداد کے بارے میں بتلایا گیا تھا کہ 313 تقریباً 313 جو ہے رسول ہے، پیغمبر ہے۔ اور یہاں پر جو ہے یہ تعداد بتلاتے وقت لفظ تقریباً کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ مکمل تعداد کیا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس لفظ تقریباً کا استعمال کیا جاتا ہے، کمی یا زیادتی ہو جائے تو وہ اس کے اندر شامل ہو جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے رسولوں کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ تمام رسول جو ہے معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا، نہ ہوتا ہے، نہ کوئی یہ گناہ کرتے ہیں۔ یعنی عام انسان جتنے بھی گناہ کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے، چاہے صغیرہ ہو کبیرہ ہو، تمام چیزوں سے انبیاء رسول جو ہے پاک ہوتے ہیں۔ وہ شخصیات، وہ بزرگ، یہ گناہ ان سے صادر نہیں ہوتے۔ رسولوں کے حوالے سے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ رسول ہونا اور نبی ہونا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیا جاتا ہے، چنا جاتا ہے۔ لہذا کوئی آدمی عبادت کے ذریعے سے یا نماز روزے زکوٰۃ حج کے ذریعے سے نبی یا رسول نہیں بن سکتا ہے، نبی یا رسول نہیں بن سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ بناتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ چاہے جو بھی ولی ہو یا قطب ہو یا غوث ہو، کوئی بھی ہو، وہ نبیوں کے مقام کو نہیں پہنچ پاتے ہیں، انبیاء کرام کا مقام بہت بلند رہتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے معجزوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے ہیں۔ اور انبیاء کرام جو تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، ان کے بارے میں بتلایا گیا تھا کہ ان تمام نبیوں میں سب سے افضل علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور لاسٹ میں یہ بات بھی آپ کو بتلائی گئی تھی کہ آپ کے بعد کوئی نبی تشریف لانے والے نہیں ہیں، یعنی قیامت تک کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اور تمام نبیوں کے سردار ہے، رسولوں کے سردار ہے، لہذا آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ بہرحال کل ہم نے یہ پڑھا تھا، میں دوبارہ آپ کو ریپیٹ کر دیا تاکہ ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ اور کل ہم نے شروع کیا تھا سیرت النبی کے حوالے سے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کیا ہے اور آپ کی زندگی کیا ہے۔ اور کل بھی یہ بات آپ سے عرض کی گئی تھی کہ سیرت النبی نہایت بابرکت موضوع ہے، نہایت برکتوں والا موضوع ہے، نہایت عظمتوں کا ٹاپک ہے۔ اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے سے، پڑھانے سے
یا فیملی میں گھر میں سنانے سے نہایت یہ برکتیں نازل ہوتی ہے۔ بہت سارے افراد جو ہے گھریلو پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے اور قرض، یہ تمام چیزیں مصیبتیں پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے لیے بہترین حل بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھ کر سنائی جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود شریف بھیجا جائے۔ تو درود شریف اور آپ کی سیرت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ علاج، وہ برکت رکھی ہے کہ اس کی برکت سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مصیبتیں پریشانی کو دور فرمائے گا۔ اور حضور علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو پیدا فرمانے سے پہلے آپ کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ پہلے آپ کے نور کو بنایا گیا، اس کے ذریعے آپ کے نور سے ہی تمام جہاں کو پیدا کیا گیا۔ اور آپ کی تاریخ پیدائش اور تاریخ ولادت کے بارے میں بتلایا گیا تھا کہ 12 ربیع الاول پیر کے دن، پیر کو اردو میں اور فارسی میں دوشنبہ کہتے ہیں، پیر کے دن صبح صادق کے موقع پر آپ کی ولادت طیبہ ہوئی، اور آپ کے قبیلے اور خاندان کا نام قریش تھا، اور آپ جو ہے صلاۃ والسلام کے اولاد میں سے ہے، خاندان میں سے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام، والدہ ماجدہ، ماجدہ کہتے بزرگ۔ تو جب بھی نبیوں کے حوالے سے یا نبیوں کے رسولوں کے والدین کے حوالے سے نام لیا جائے تو نہایت ہی احترام کے ساتھ لینا چاہیے، نہایت ہی احترام کے ساتھ، نہایت ہی تعظیم کے ساتھ۔ تو لہٰذا جب بھی ہم حضور علیہ السلام ہوں یا موسیٰ علیہ السلام، جو بھی نبی ہو، ان کے والدین یا ان کے خاندان کا تذکرہ ہو رہا ہو تو الفاظ اچھے چننا چاہیے، ادب والے الفاظ کا ساتھ تذکرہ کرنا چاہیے۔ تو لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ ماجدہ ہے تو ان کا نام جو ہے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور آپ کے والد محترم، والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ اہم چیز کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں کہ مدرسے میں سیکھتے ہیں، کالج میں سیکھتے ہیں، یونیورسٹی میں سیکھتے ہیں اور کسی استاد کے پاس جا کر سیکھتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ گزرے ہیں، ان کے پاس سیکھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خود تعلیم عطا فرمائی ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے زمانے کے کسی بڑے استاد کے پاس جا کر تعلیم حاصل نہیں کیے یا کسی فرشتے سے حاصل نہیں کیے، بلکہ ڈائریکٹ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ نے علم کو حاصل فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو لہذا دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی استاد نہیں ہے، کوئی معلم نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی آپ کو تعلیم عطا فرمائی ہے۔ وہ کیسے ہوا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جو بھی علم آپ کو عطا کیا گیا ہے تو کسی آدمی کے توسط سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے کل کور کی تھی، اس کو دوبارہ ذکر کر دیا گیا تاکہ ذہن نشین ہو جائے، آپ کو محفوظ ہو جائے۔ پھر میں آج کا نیا سبق جو ہے وہ شروع کرنے جا رہا ہوں، تو ساتھ میں اپنے پین بھی رکھ لیجئے، کاپی پین رکھیے، جو اچھی بات آپ کو نظر آئے لکھ لیجئے تاکہ وہ ہمارے ذہنوں میں محفوظ رہے۔ اور کلیت الدراسات العربیہ اور المعہد الدینی العربی کی جانب سے جو پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اس کا فائدہ صحیح معنوں میں ہو۔ اور آج کا جو اہم چیز ہے، جو اسباق ہے، جو باتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ بیان کی جا رہی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم عطا کیا گیا، حضور علیہ السلام پر قرآن کریم نازل ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کتنے سال نازل ہوتا رہا، 1 سال یا 2 سال، کتنے سال نازل ہوا؟ آپ کو نبی ہونے کا اعلان فرما 40 سال کی عمر میں، لیکن آپ کو مکمل قرآن کتنے سال لگے تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تقریباً 23 سال کی مدت، یعنی آپ جو ہے 40 سال کی عمر میں اعلان فرمائیں تو اس کے بعد جو ہے 50 سال، پھر 60 سال، اس کے بعد 63 سال میں آپ کا وصال ہوا۔ 63 سال میں آپ کا وصال ہوا تو یہ 23 سال کی مدت میں قرآن کریم آپ پر نازل ہوا، قرآن کریم آپ پر نازل ہوا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جو سابق میں
جو سابق میں انبیاء کرام تشریف لائے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان پر بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھی۔ تو ان کتابوں میں اور قرآن کریم میں یہ فرق بتلایا گیا کہ سابقہ جو آسمانی کتابیں ہیں وہ جو ہے ایک ہی وقت میں نازل ہوئی، یعنی ایک ہی مرتبہ وہ جو ہے ایک ہی ٹائم میں جو ہے مکمل جو کتاب ہے نازل ہو گئی، یعنی اس کو جیسا قرآن کریم کے لیے 23 سال کا عرصہ ہوا، ایسا نہیں، بلکہ جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ میں مکمل ایک ساتھ نازل ہوئی۔ تو قرآن میں اور سابقہ کتابوں میں یہ اہم فرق ہے کہ سابقہ کتابیں جو ہیں ایک ہی مرتبہ نازل ہوا کرتی تھی، اور قرآن کریم جو ہے 23 سال کی مدت میں نازل ہوا۔ اور اہم بات یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معراج سے بھی سرفراز فرمایا۔ اب معراج ہم 27 رجب کو بڑی رات کہتے ہیں اور جاگنے کی رات کہتے ہیں، تو یہ جاگنے کی رات نہیں ہوتی ہے، عبادت کی رات ہوتی ہے، اہم رات ہوتی ہے۔ تو وہ معراج کی رات میں کیا ہوا، تو مختصراً یہاں پر الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ معراج کسے کہتے ہیں، معراج کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہم 27 رجب کو مناتے ہیں، لیکن اس دن کیا واقعہ پیش ہوا، تو چند الفاظ میں یہاں پر بیان کیا گیا کہ اس دن یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو دعوت دی، جبریل علیہ السلام آئے، رب کا پیغام دیے اور فرمائے، عرض کیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو یاد فرماتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام ظاہر میں یعنی بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ آسمانوں پر تشریف لے گئے، یعنی ایک سواری جسے براق کہا گیا، براق سواری آئی اور آپ اس پر سوار ہو کر آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے، اس کے واسطے یہ تمام چیزیں کرنا آسان ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے تمام راستے آسان فرما دیے۔ تو آپ سب سے پہلے مکہ مکرمہ سے جو ہے بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں سے تو آسمان آپ تشریف لے گئے، اور وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا چاہا آپ کو اپنے قریب فرمایا اور وہاں پر کلام ہوا۔ تو بیداری کی حالت میں براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ سے بیت المقدس، پھر وہاں سے ساتوں آسمان پر، پھر جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، پھر جنت دوزخ کی سیر ہوئی، پھر اسی رات اسی حصے میں کم وقت میں جو ہے مکہ معظمہ واپس بھی آ گئے۔ تو مختصر یہ طویل سفر کو جو ہے معراج کہا جاتا ہے۔ تو 27 رجب کو معراج اسی دن یہ جو ہے واقعہ پیش ہوا تھا، تو اس تمام واقعے کو لفظ معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے، لفظ معراج کا نام دیا جاتا ہے۔ اور جو ہے اب یہاں پر جو ہے چند چیزیں ہیں، تبلیغ کہتے ہیں، تبلیغ اسلام کا لفظ آپ نے چند طرز ہے، چند اصطلاحات ہے جو ہم اسلام کے بارے میں دین میں اور تقاریر میں سنتے ہیں۔ تبلیغ اسلام، ہجرت، معراج، یہ تمام چیزیں کیا ہے آپ آج سماعت کریں گے۔ تو تبلیغ اسلام کا مطلب ہوتا ہے اسلام کے پیغام کو پہنچانا۔ تبلیغ کہتے ہیں، یہ لفظ ہے عربی کا، اس کے معنی ہوتے ہیں پہنچانا۔ تبلیغ اسلام کا مطلب یہ ہوا اسلام کو پہنچانا، اسلام کی بات کو پہنچانا، اسلام کے جو کلام ہے، اسلام کا مقصد ہے، اس بات کو پہنچانا۔ پھر جو ہے حضور علیہ السلام اعلان نبوت فرمانے کے بعد 13 سال تک آپ مکہ معظمہ میں رہے، 13 سال تک آپ مکہ معظمہ میں رہے اور وہاں پر آپ تبلیغ اسلام فرماتے رہے۔ مکہ معظمہ میں 13 سال رہ کر آپ تبلیغ اسلام فرماتے رہے۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملا تو آپ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو جو آپ کا سفر مکے سے مدینہ ہوا اور اللہ کے حکم سے ہوا، تو اس سفر کو ہجرت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو ہجرت کہتے ہیں، حضور علیہ السلام جو ہجرت فرمائی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو جب اللہ کی بارگاہ سے یہ حکم ملا کہ آپ مکہ مکرمہ سے سفر باندھے اور مدینہ منورہ پہنچ جائے، تو حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکے سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو اس سفر کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ تو مدینہ منورہ ہے،
وہاں پر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ تو اعلان نبوت آپ نے فرمایا 40 سال کی عمر میں، اس کے 13 سال بعد یعنی 53 سال کی عمر میں جو ہے آپ کو یہ حکم ملا کہ آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جائے۔ پھر وہاں پر جو ہے 53 سال کی عمر میں آپ مدینہ منورہ پہنچے، وہاں پر آپ 10 سال آپ فرمائے، 10 سال آپ وہاں پر رہے۔ پھر جو ہے 10 سال رہنے کے بعد پھر ربیع الاول کا مہینہ آیا، اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں واپس پہنچ گئے، آپ کا وصال ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ملا کہ واپس آ جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر واپس ہوئے، تو اس کو جو وصال کہا جاتا ہے۔ تو آپ کی اس وقت عمر شریف تھی 63 سال، 63 ایئرس اولڈ۔ تو حضور علیہ السلام کی عمر شریف اس موقع پر 63 سال تھی۔ تو آپ مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے 13 سال بعد آپ جو ہے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور مدینہ منورہ میں آپ 10 سال رہے، اور 10 سال رہنے کے بعد آپ جو ہے اس جہاں سے رخصت ہوئے، اور آپ کی مزار شریف مدینہ منورہ میں ہے۔ اور حج کے موقع پر ہو یا عام حالات میں ہو، سال کے 12 مہینے دنیا سے ہزاروں لاکھوں کے افراد جو ہے مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ تو یہ ہر مسلمان کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہوتا ہے، جب کوئی مسلمان جو ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو ہر مسلمان کی زندگی لمحہ ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ یہ زندگی کا جو ہے نہایت قیمتی عرصہ ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کی آرزو ہوتی ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا موقع آ جائے کہ حج کے ساتھ ساتھ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ تو لہذا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور مدینہ منورہ کی زیارت کرنا، پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنا، یہ ہر مسلمان کی دلی تمنا ہوتی ہے، قلبی خواہش ہوتی ہے۔ اگر نہیں ہے تو سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ محبت پیدا ہو کہ زندگی میں ایک لمحہ آئے کہ حضور کی بارگاہ میں ٹھہر کر ہم سلام عرض کریں۔ تو آپ کی مزار مبارک پیارے آقا علیہ السلام کی مدینہ منورہ میں ہے۔ اور لاسٹ میں آپ کو یہاں پر بتلایا جا رہا ہے کہ آپ سے محبت کرنا اور آپ کو اپنی جان سے، مال سے، اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، یعنی ایمان کا ایک پارٹ ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان میں سے ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمہ پڑھ لینا ایمان نہیں ہے، بلکہ ایمان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنا، جس طرح اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، اپنی فیملی سے، اپنی اولاد سے جس طرح محبت کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ جو ہے حضور علیہ السلام سے محبت کرنا یہ ایمان میں شامل ہے۔ تو ایمان اگر ہم محبت نہیں کر رہے ہیں تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہوا۔ اگر ہم حضور علیہ السلام سے محبت نہیں کر رہے ہیں تو یہ جو ہے ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو ایمان کامل اسی وقت ہوتا ہے جب آپ علیہ السلام سے محبت کریں، اور کس قدر محبت کرے اس کی کوئی آخری حد نہیں ہے، بلکہ ابتدائی حد بیان کی گئی کہ ابتدائی حد یہ ہے کہ اپنی جان سے زیادہ محبت کرنا، ابتدا تو یہاں سے ہے۔ اب آخر میں کتنی حد ہے، فائنل اینڈنگ کام پر ہے، اس کی کوئی لمٹ بیان نہیں کی جا رہی کہ بہت کتنی زیادہ کر سکتے آپ کریں، کتنی زیادہ کر سکتے کریں، لیکن اسٹارٹنگ کہ اپنے آپ کو جتنا آپ چاہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ۔ تو جس انسان کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے اتنی محبت کرتا ہے، تب اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ایمان کے درجوں کو، ایمان کو مزید تقویت اور طاقت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی بات
ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ حضور سے محبت رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہہ دیں کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے محبت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بتلائے ہوئے احکام پر عمل کریں، کیونکہ ہم گھر میں ہیں یا کالج میں ہیں یا کسی جگہ پر کام کرتے ہیں، اور ہم کسی کو حکم دے رہے ہیں اور وہ کام نہیں کر رہا ہے، تو لہذا وہ ہماری بات کو نہیں مان رہا، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ہم یہی کہیں گے کہ بھائی آپ ہمارے سے محبت کرتے ہیں تو ہماری بات کو مانیے، ہم جو آرڈر کر رہے ہیں، جو حکم دے رہے ہیں اس کو مانو۔ تو کسی کی بات کا انکار کرنا اور کسی کی بات کو نہ ماننا نہایت ہی نامناسب سمجھا جاتا ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کے جو احکام ہیں، حضور علیہ السلام کے جو فرامین ہیں، احادیث ہے، احکام ہیں، اس پر عمل کرنا ہی محبت ہے۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اچھا لباس پہن رہے ہیں، ٹوپی لگا رہے ہیں، داڑھی ہے، الحمدللہ عطر لگا رہے ہیں اور کہہ رہے کہ الحمدللہ میں عاشق رسول ہوں، محبت کرنے والا ہوں، تو اس سے محبت نہیں ہوتی۔ محبت اس سے ہوتی ہے کہ آپ کی اور میری نمازیں 5 وقت ادا ہو، جماعت کے ساتھ ادا ہو۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام، کوئی بھی کام، کوئی بھی بات ایسی نہ کرے جس سے کسی کو نقصان پہنچتا ہو یا شریعت کے دائرے سے باہر ہو، بلکہ ہمارے گفتگو سے، ہمارے چلنے سے، ہمارے پھرنے سے، ہمارے کام کرنے سے، یہ تمام چیزیں دیکھ کر سامنے والا اندازہ لگا دے کہ یہ حقیقت میں حضور سے محبت کرنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارے قول میں بھی، ہمارے گفتگو میں بھی، ہمارے بات چیت میں، ہر چیز میں جو ہے یہ جھلکنا کہ یہ حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے کر رہا ہے، یہ اصل میں محبت ہے۔ تو لہذا جو ہے اگر صرف ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ محبت ہے تو وہ محبت نہیں کہلاتی ہے۔ محبت ہونے کا مطلب یہ ہے اگر کوئی گناہ بھی ہو گیا، کبھی کوئی خطا بھی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے، تو آپ جو ہے فوراً توبہ کر سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ سکتے ہیں۔ اور یہ تو محبت کے بارے میں تھا۔ اس کے بعد یہ بتلایا گیا کہ حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھنا ایمان کا بھی حصہ ہے۔ یعنی ایمان کے طاقت کیسے پہنچتی ہے؟ آپ چاہتے ہیں، دیکھیے آپ ہے، ہم ہیں، جو بھی ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، بہت سارے نیک عمل کرتے ہیں، لیکن جو ہے قلب کو سکون نہیں ملتا۔ ہم نے مغرب ادا کی، عشاء ادا کی، فجر بھی ادا کر رہے ہیں، تمام چیزیں کرتے جا رہے ہیں، لیکن قلب کو جو ایک مٹھاس ملنی چاہیے تھی، قلب کو، دل کو جو ہے جو حلاوت اور شیرنی ملنی چاہیے تھی، وہ نہیں مل رہی ہے۔ تو اس کی اب کیسے دور کرے کہ ہماری عبادتوں میں لذت آئے؟ ہم کون سا طریقہ اختیار کریں کہ ہم نماز میں مصروف ہو تو دل یہ چاہے کہ ہم نماز ہی پڑھتے رہے؟ کیسے ہے؟ تو اللہ والوں نے یہ بتلایا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا دل نماز میں لگ جائے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل ہمیشہ قرآن میں ہی لگا رہے۔ اگر کوئی نمازی مسجد میں جانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہمیشہ دل مسجد میں لگا رہے، تو سب سے آسان طریقہ اللہ والوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھتے جاؤ، صبح و شام جتنا بھی آپ کو موقع ملا۔ نماز فرائض ادا کر لیے ہیں، سنت ادا ہو گئی ہے، اس کے بعد جتنا بھی آپ کو موقع مل رہا ہے کثرت سے درود شریف پڑھتے جائیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی نمازوں میں مٹھاس عطا فرماتا ہے۔ آپ نماز بند لیتے ہیں، رکعت باندھ لیتے ہیں، اب دل چاہتا ہے کہ نماز ہی پڑھتے رہے، دل چاہتا ہے کہ فرض ہو گئی تو سنت ادا کرے، سنت ادا ہو گئی تو چند نفل پڑھ لے، پھر نفل ہو گئے تو قرآن پڑھ لے، دل عبادتوں میں لگ جاتا ہے۔ تو ہم میں سے بہت سارے افراد ہوں گے، میں بھی اس میں شامل کر لیتا ہوں اپنے آپ کو، کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، لیکن جو لذت، حلاوت، شیرنی، مٹھاس اور ایمان کی جو روشنی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ کیوں نظر نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل روح جو ہے حضور کی محبت ہے، وہ جب کم ہو جاتی ہے تو یہ تمام چیزیں نظر نہیں آتی ہے۔ تو حضور کی محبت بڑھانے کے لیے شریف فرصت کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ سیرت النبی کا سب سے سمجھیے یہ ایک سبق ہے، اور سبق ہے، خلاصہ ہے کہ ہم جو ہے آج سے عبادتوں کے بعد، فرائض کے بعد، سنتیں پڑھنے کے بعد
जितना भी हमको मौका मिल रहा है वज़ू कर ले, या कोने में बैठकर या जैसा भी मुनासिब अच्छी जगह हो, बैठकर दुरूद शरीफ चंद मिनट ही सही, 10-15 मिनट ही सही, रोज़ाना का मामूल बना लेना चाहिए। तो ये सीरतुन नबी का ये सबक का खुलासा है आपके लिए कि आप अब से ये ऐसा अहद कर लीजिए। तो बहरहाल हमने सीरतुन नबी के हवाले से चंद बातें जानने की कोशिश की, वरना सीरतुन नबी का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत वसी बाब है, बहुत तफसीलात है। जितना आप सीरतुन नबी के हवाले से पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, दिल चाहेगा कि ये पढ़ते ही जाए, सुनते ही जाए। तो बहरहाल हमको आगे बढ़ना है, तो हम अकायद के हवाले से चंद और बातें आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो हमने रसूलों के बारे में जाना, नबियों के बारे में जाना कि नबियों और रसूल के बारे में कैसा अक़ीदा रखना चाहिए। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो अकायद में क़यामत है, क़यामत पर ईमान लाने का हुक्म है, तो क़यामत में क्या-क्या चीज़ें होती है, क़यामत किसे कहते हैं और क़यामत में क्या-क्या होता है, ये तमाम तफ़सीलात हम इंशाअल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। तो क़यामत पर ईमान लाने का मतलब ये है कि क़यामत में शामिल है मुनकर नकीर, क़यामत, मीज़ान, किताब, हिसाब, सवाल व जवाब, पुल सिरात, पुल हौज़ कौसर, शफ़ाअत, जन्नत, दोज़ख, ये तमाम चीज़ें जो है क़यामत पर ईमान लाने के अंदर ये पूरी चीज़ें शामिल है। हर एक के बारे में हम जो है तफ़सील से इंशाअल्लाह ताला जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है मुनकर नकीर। मुनकर नकीर कि मुनकर नकीर किसे कहते हैं? एक है किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीन वो फरिश्ते भी है और मुनकर नकीर ये भी फरिश्ते हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग हैं। किरामन कातिबीन कहते हैं उन फरिश्तों को जो बतलाया है कि आपके साथ हमेशा हुआ करते हैं। बाज़ उलमा ने फरमाया कि खांधों पर हुआ करते हैं, जो भी आप सुबह शाम तक काम कर रहे हैं वो लिख लेते रहते हैं, तो वो किरामन कातिबीन हैं। और मुनकर नकीर क्या है? वो फरिश्ते हैं जब कोई इंसान मर जाता है, कब्र में रखा जाता है, तो खबर में आकर जो सवाल करने वाले फरिश्ते हैं, उनको जो है मुनकर नकीर कहा जाता है। मुनकर नकीर उनको उन फरिश्तों को कहा जाता है। तो बहरहाल वो 2 फरिश्ते हैं, 2 फरिश्तों के नाम है मुनकर नकीर। और जो है ये फरिश्ते हर इंसान के इंतकाल के बाद फरिश्ते जो है कब्र में आते हैं और कब्र में आकर चंद सवालात करते हैं, और वो सवालात क्या है हम जानेंगे, और उसके जवाबात एक मुसलमान क्या दे सकता है वो भी जानेंगे, और साथ ही साथ जो है एक काफिर, एक बददीन जो मुनाफिक है या मुशरिक है वो क्या जवाब देगा वो भी इंशाल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। तो मुनकर नकीर आएँगे, हर इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी इंसान हो, तो इंतकाल हो जाता है, कब्र में रखा जाता है, तो 40 कदम दूर हटने के बाद, यानी जो अफ़राद आए थे दफनाने के लिए, जो अफ़राद दफनाने के लिए आए थे, वो दफनाने के बाद तकरीबन 40 कदम दूर हट जाते हैं, तो फ़ौरन जो है वो 2 फरिश्ते आ जाते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कब्र से 40 कदम दूर हटकर दुआ करते हैं लोग। क्यों करते हैं? उसका मकसद यही होता है कि अब 40 कदम हटने के बाद अब फरिश्ते आ जाएँगे, हिसाब-किताब का सवालात-जवाबात का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस मरहूम पर कुछ तकलीफ़ हो जाए। तो सारे मुसलमान जो भी दफनाने के वास्ते आए थे, 40 कदम दूर हट कर के अल्लाह की बारगाह से रुजू हो जाते हैं। मौला हमने तो दफना दिया, इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन अहम मरहला आया है, मौला तो अपनी रहमत से, करम से इसके गुनाहों को माफ़ फरमा, इसके सवाल और जवाब को आसान फरमा। ये कहते हुए सारे जो भी हाज़रीन थे, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते हैं। तो इससे अंदाज़ा होगा कि 40 कदम दूर ठहर कर क्यों दुआ की जाती है, उसकी वजह यही बतलाई गई है कि तक़रीबन जो है उस मौके पर फरिश्ते आकर सवाल और जवाब शुरू कर देते हैं। तो बहरहाल हर एक को इस बारे में फ़िक्रमंद होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये हम पर आसान फरमाए। वो फरिश्ते आकर सवाल क्या करेंगे? तो सवालात यहाँ पर लिखे गए हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। पहला सवाल ये होगा कि मन रब्बुका? मन कौन? रब्बुका तेरा रब, यानी तेरा परवरदिगार, तेरा रब कौन है? फरिश्ता सवाल करेगा, मन रब्बुका? तेरा रब कौन है? एक सवाल हो जाएगा। फिर दूसरा सवाल होगा वमन नबियुका? तेरे नबी कौन है? यानी हर आदमी से सवाल होगा, वमन नबियुका? तेरे नबी कौन है? और एक सवाल होगा का,
تیرا دین کیا ہے؟ یہ 3 اہم سوال ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، نبی کے بارے میں اور دین کے بارے میں۔ تو یہ 3 اہم چیزیں ہیں کہ انسان رب سے بھی جڑا رہے، دین سے بھی جڑا رہے، نبی سے بھی جڑا رہے۔ تو جو آدمی زندگی بھر رب سے جڑا رہا، جو آدمی زندگی بھر اپنے نبی سے جڑا رہا، اور جو آدمی زندگی بھر اپنے دین سے جڑا رہا، وہ کیا جواب دیں گا؟ تو وہ خوشی خوشی کہے گا ربی اللہ، ربی میرا رب اللہ ہے، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میرا دین اسلام ہے۔ تو یہ 3 سوالات کے جوابات رہیں گے مسلمان مومن جو افراد جو ہے یہ جوابات دیں گے۔ اگر یہ جوابات ہو جائیں گے تو اس کے لیے قبر کو جو ہے تھوڑا وسیع کر دیا جائے گا، کشادہ کر دیا جائے گا، اور اس کو جو ہے ہر طرح سے جتنا ہو سکے چین سکون راحت جتنا ہو سکے پہنچایا جائے گا، اور کھڑکیوں کو کھول دیا جائے گا، اس کو راحت پہنچائی جائے گی۔ اگر اس کے بجائے کوئی مردہ ہے، یا مردہ جو ہے کافر ہے یا منافق ہے یا مشرک ہے، تو وہ جو ہے ان 3 سوالوں کے جواب میں کہے گا ہا ہا لا ادری، جیسے اردو میں ہائے ہائے غم کے مارے کہتے ہیں، تو ایسے عربی میں جو ہے ہا ہا کہا جاتا ہے، لا ادری میں نہیں جانتا، ہا ہا لا ادری۔ تو مشرک منافق کافر یہ افراد جو ہے ان 3 سوالوں کے جواب میں ہا ہا لا ادری کہیں گے۔ جب وہ مشرک منافق یا ایسے جوابات دے دیں گا تو اس پر کیا ہوگا کہ قبر تنگ ہو جائے گی، اور ایسی دبائے گی، قبر دبائے گی اس منافق اور مشرک کو کہ پسلیاں جو ہے پوری ٹوٹ جائے گی، ادھر کی ادھر ہو جائے گی، اور اس پر عذاب کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، عذاب مختلف عذابات اس پر آ جائیں گے۔ پھر یہ باتیں جو ہے خبر میں ہر انسان کے ساتھ ایسی ہوتی ہے، یعنی آپ کو ہم ظاہر میں دیکھتے بیٹھے تو ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن ہر انسان کے ساتھ یہ سوال بھی ہوں گا، جواب بھی ہوں گا، عذاب بھی شروع ہو جائے گا۔ لیکن جو افراد زندہ ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی یہاں پر جو ہے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا، عذاب کیسے ہوتے ہیں، اور عذاب ہوتا تو دکھتا تو نہیں، اور فصلیاں جو ہے ادھر سے ادھر ہو رہی ہے تو نظر تو نہیں آتا ہے، یہ کیسا ہو سکتا؟ تو ایک مثال دیا جا رہا کہ کوئی آدمی سو رہا ہے، اب سوتے وقت جو ہے خواب پڑ گیا، اب وہ خواب میں جو ہے زمین سے آسمان پر، آسمان سے ادھر سے ادھر، پورا جو ہے سفر کرتے رہتا، اور اس کو کچھ کبھی خزانہ مل جاتا، کبھی کچھ ہو جاتا، کبھی بادشاہ بن جاتا، کبھی خود میت بن جاتا۔ بہرحال اندازہ ہے ہر ایک کو کہ خبر میں انسان کو کیسے کیسے خواب پڑتے ہیں، لیکن یہ سونے والا آدمی خواب دیکھ رہا ہے، تمام چیزیں دیکھ رہا ہے۔ سونے والا آدمی خواب میں جو ہے مدینہ جا کر آ رہا ہے، سونے والا جو ہے امریکہ جا کر آ رہا ہے، سونے والے پر کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن جو بازو میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کچھ بھی اندازہ نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے میت جب خبر میں رکھ دی جائے تو اس کو مختلف عذابات ہوتے رہیں گے، لیکن کوئی آدمی دیکھنے کی کوشش کرے تو اس کو نظر نہیں آئیں گے، تو بتلایا گیا کہ جس طرح سونے والا آدمی مختلف خواب دیتا ہے لیکن بازو بیٹھا ہوا اس کو اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، تو ایسے ہی ہے قبر کا مسئلہ بھی، کہ ہم جھانکنے کی کوشش کریں یا سمجھنے کی کوشش کریں کہ میت کو خبر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو زندوں کو اپنی نگاہوں سے وہ دکھ نہیں سکتا، جو مردہ ہے مردے کو اپنی قبر کا حال ہی معلوم ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ قبر کا مرحلہ نہایت ہی مشکل کا مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا اس مرحلے کو آسانی کے ساتھ حل فرمائے، اور سب کے لیے اس مصیبت کی گھڑی میں نجات عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی رحم فرمائے۔ تو خبر میں جو ہے منکر نکیر کے سوالات یہ ہوں گے، جوابات بھی آپ نے جان لیا ہے، اور اس کے بعد ہم جانیں گے قیامت کے بارے میں کہ قیامت کسے کہتے ہیں۔ قیامت کسے کہتے ہیں؟ تو قیامت کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ جو دنیا چل رہی ہے، آج ایک تاریخ ہے، پھر کل اور ایک تاریخ آ جائیں گی، دنیا چلتے رہے گی چلتے رہے گی چلتے رہے گی، ایک عرصہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو، اس ٹائم کو، تمام چیزوں کو ختم کر دے گا، ایک ختم کر دی جائے گی، سور پھونکی جائے گی، اور تمام چیزیں جو ہے یکایک پوری ختم ہو جائے گی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ تمام دنیا کو اول سے آخر تک جتنے بھی تھے ایک سور کے ذریعے سے سب کو زندہ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے
ان سے زندگی میں جو بھی کام ہوئے تھے ان تمام کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا، تمہارے نیک اعمال کیا تھے، تمہارے بدی کے معاملات کیا تھے، تمام چیزوں سے پوچھا جائے گا۔ تو تمام اس پروسیس کا نام، اس کام کا نام جو ہے قیامت ہے، کہ پوری دنیا کو فنا کیا جا رہا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جا رہا ہے، پھر حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے قیامت کا نام ہے، اس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ تو قیامت کا آنا برحق ہے، یعنی ضرور ضرور کسی نہ کسی دن یہ دنیا جو ہے فنا ہو جائے گی، پھر دوبارہ اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے ان کے نام اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ تو یہ قیامت کا آنا یقینی ہے، برحق ہے، اسلام کے تھاٹس میں سے، عقیدے میں سے ایک اہم پارٹ ہے، حصہ ہے۔ اگر کوئی انسان قیامت کا انکار کرے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی یہ کہے میں تو قیامت کو نہیں مانتا، میں تو یہ نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ سب کو فنا کر دیں گا یا پھر دوبارہ اٹھائیں گا، حساب کتاب ہوں گا، میں تمام نماز پڑھتا ہوں، روزہ رہتا ہوں، زکوٰۃ یہ تمام کرتا ہوں، لیکن جو ہے قیامت کے چیزوں کو میں نہیں مانتا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ مسلمان ہی باقی نہیں رہتا ہے، بلکہ قیامت پر ایمان لانا نہایت ہی ضروری ہے۔ اب یہاں پر جو ہے حضور علیہ السلام نے قیامت کب آئے گی اس کے لیے چند علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ قیامت سے پہلے یہ چیزیں ہو جائیں گی، قیامت کے پہلے ایسا ہوگا، قیامت کے پہلے ویسا ہوگا۔ تو چند علامتیں یہاں پر آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے کہ ان چند علامتوں میں سے یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام جو ہے ظاہر ہوں گے، اور کانا دجال نکلے گا۔ کانا کہتے ہیں ایک آنکھ والے کو، ایک دجال ہوگا ایک جانور کے ٹائپ کا، ایک بڑا جانور کے ٹائپ کا ہوگا، کانا ہوگا یعنی ایک ہی آنکھ ہوگی اس کی، وہ نکلے گا۔ یعنی حضرت وہ جو ہے سابقہ زمانے میں کسی دیوار کے پیچھے جو ہے اس کو بند کر دیا گیا تھا، ذوالقرنین علیہ السلام کے زمانے میں بند کر دیا گیا تھا، پھر وہ کہیں سے نکلے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آسمان سے اتریں گے، پھر دجال کو مارا جائے گا۔ یاجوج ماجوج جو ایک چھوٹی سی ہے قوم ہے، بارش یا اس سے بھی کم ہو سکتی ہے، وہ قوم بھی نکلے گی، وہ بھی جو ہے نکلیں گے، اور جو ہے جس کی اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا، جس کی وجہ سے پھر یہ یاجوج ماجوج مر جائیں گے۔ اور دابۃ الارض یعنی ایک عجیب قسم کا جانور ہوگا، وہ بھی نکلے گا، وہ جانور نکل کر جو ہے آدمیوں سے، انسانوں سے بات کرے گا۔ اب سورج جو ہے مغرب سے نکلے گا، یعنی جہاں سے ڈوب رہا ہے وہاں سے نکلے گا، اور جہاں سے نکلنا تھا وہاں ڈوبے گا۔ اور اس وقت جو ہے دنیا میں ہر طرف کافر ہی کافر رہیں گے۔ تو ایسے موقع پر آسمان سے ایک دھواں ظاہر ہوگا، اور اس دھوئیں میں وہ دھواں جو سب افراد کو گھیر لے گا، پھر آگ ظاہر ہو جائے گی۔ تو یہ چند علامتیں ہوں گے قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی علیہ السلام یہ تشریف لائیں گے، دجال بھی نکلے گا، یاجوج ماجوج جو بہت زیادہ تعداد میں آئیں گے، کہ کھیتیوں کے کھیت اور قوموں کے قوم کو جاڑ کر شہروں کو برباد کر کے بھاگتے جائیں گے۔ پھر دابۃ الارض نکلیں گا، پھر سورج نکلنے کا اس کا مشرق مغرب میں تبدیلی آ جائے گی، پھر ایسے موقع پر پوری دنیا میں جو ہے کافر سے ہی کافروں سے دنیا پوری بھر جائے گی۔ یہ تمام علامتیں ہونے کے بعد قیامت ظاہر ہوگی۔ تمام علامتوں کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ اس کے بعد جو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ساری دنیا، سارا عالم فنا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوگا، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے دوبارہ سور پھونکیں گے۔ اس سے جتنے بھی لوگ مر چکے تھے، جتنے بھی تھے اول سے آخر تک، تمام کے تمام لوگ پھر زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ تمام سرگرمیوں کا نام جو ہے قیامت ہے، قیامت کے دن یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ تو بہرحال وقت کافی ہو چکا ہے، تو میں آج کے درس کا چند باتوں میں پھر خلاصہ کہتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں کہ آج ہم نے جو ہے قیامت کے حوالے سے پڑھا ہے، اور سیرت النبی کے اہم چیزوں کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ معراج کسے کہتے ہیں، حضور علیہ السلام مکے میں کتنے سال رہے، مدینے میں کتنے سال رہے، آپ نے سنا مکے میں آپ جو ہے اعلان نبوت کے بعد 13 سال رہے، مدینے میں 10 سال رہے، اور 63 سال کی عمر شریف میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ اور یہ بھی بتلایا گیا کہ آپ سے محبت رکھنا ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان کامل، یعنی حضور کی محبت کے بغیر ایمان ہی نہیں رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے قیامت کے بارے میں سننے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے پڑھا کہ منکر نکیر کسے کہتے ہیں،
کرامن کاتبین کسے کہا جاتا ہے، اور یہ افراد، یہ فرشتے کیا سوال کریں گے کہ من ربو کا ومن نبی کا وما دین کا، یہ سوالات ہوں گے، اور جو آدمی ایمان والا ہوں گا وہ جو ہے ربی اللہ و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و دین علیہ السلام کے جوابات دیں گا۔ تو ایسے مسلمان پر جو ہے قبر کشادہ کر دی جائے گی، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی منافق ہو تو ان تمام سوالات کے جواب میں ہاں ہاں لا ادری کہے گا۔ پھر اس کے بعد عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائیں گا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے یہ سمجھایا تھا کہ قبر کا عذاب کیسے ہوتا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا، اگر کوئی سوال کرے تو خواب کی مثال کے ذریعے سمجھایا گیا تھا کہ کوئی انسان سوتے ہوئے خواب دیکھ رہا ہے تو بعض والوں کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے کوئی آدمی مر جائے تو اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو زندہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد قیامت کسے کہتے ہیں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے، پھر یہ بتلایا گیا کہ قیامت پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو بیان فرمایا ہے کہ چند علامتیں ہمیں قیامت سے پہلے، وہ تمام کی تمام علامتیں ظاہر ہوگی۔ تو بہرحال آج ہم نے ان تمام چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ تعالی کل حساب کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ جو پل ہے جس کو عرف عام میں پل صراط کہا جاتا ہے، حالانکہ پل اور صراط ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں، ایک ہی مطلب ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ حوض کوثر کسے کہتے ہیں، شفاعت کسے کہتے ہیں، جنت اور دوزخ، ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ تعالی کل گفتگو ہوگی۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ یہیں پر آج کی بات کو ختم کیا جاتا ہے۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔